بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے دور کی بدقسمت بیوہ۔ غزوہ موتا سے واپسی کا منظر ہے کہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدین کی واپسی کی خبریں سن رہی ہیں۔ اپنے پیارے شوہر حضرت جعفر طیارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی راہ میں آنکھیں بچھائے بیٹھی ہیں۔ اپنے بچوں کو بھی تیار کر لیا ہے۔ دور سے آہٹ کی آواز سنائی دیتی ہے، لیکن جب یہ دیکھتی ہیں کہ یہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بلکہ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندازے ہی سے سمجھ جاتی ہیں کہ ان کی زندگی کے ہمسفر، ہجرت کے ساتھی اور پیارے شوہر حضرت جعفر طیارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بچھڑ چکے ہیں۔ یہی معاملہ ہمارے معاشرے میں ہوتا تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوری زندگی بچوں کے ساتھ تنہا حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا، لیکن وہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے تربیت یافتہ صحابہ کرام کا وسیع القلبی والا دور تھا۔ ایک مسلمان بیوہ کو کیسے ان حالات و جذبات کے دھکے کھانے کے لیے اکیلا چھوڑ دیا جاتا؟ یار غار غیر انبیاء میں سب سے زیادہ افضل شخص یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنی زوجیت میں لے لیا اور بچوں کو باپ جیسی گنی شفقت اور محبت میسر آ گئی۔ اللہ نے انہیں ایک بیٹا بھی عطا فرمایا۔ پھر کچھ عرصہ بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل دلوایا۔ دو دفعہ بیوہ ہونا ہمارے تنگ نظر معاشرے کے لیے تو انہونی بات ہے کہ وہ غیرت مند رجلان ان باتوں سے ناواقف تھے۔ مسلمان عورت کو فوراً معاشرتی دھارے کی زندگی میں ہم آہنگ کر لیا جاتا تھا تاکہ اسے تنہا نفسیاتی اور جذباتی جنگ نہ لڑنی پڑ جائے۔ اس دفعہ آگے بڑھنے والے غیرت کے پیکر کوئی اور نہیں بلکہ شیر خدا ابو تراب فاتح خیبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی بھی تھے، لیکن آپ نے صرف بھتیجوں کی کفالت ہی نہیں کی بلکہ فرزندان ابو بکر کو بھی اسی محبت سے پالا جیسے اپنے بھتیجوں کو پالا۔ یہ کیسا معاشرہ تھا جو ایسی عورت کے حقوق کا بھی محافظ تھا؟ یہ سن کے رشک آتا ہے۔ ہم صحابہ کرام کے دور میں پیدا ہونے کی خواہش بھی کرتے ہیں، ان جیسا بننا بھی چاہتے ہیں، لیکن جب نفس پر زیادہ آئے تو خاموشی کی چادر اوڑھ لیتے ہیں۔ بیوہ اور اس کے بچوں کو تحفظ دینا ایسا اس معاشرے میں رچا بسا کام تھا کہ اس کے لیے کوئی تقریر کرنے، کوئی مہم چلانے، کوئی حکمت عملی بنانے کی ضرورت نہیں تھی، اور ہمارا معاشرہ اور ہمارے رویے ایک اور پاکیزہ صحابیہ حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال سامنے رکھنا چاہوں گی۔ پہلا نکاح حضرت عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوبصورت تھے اور اس جوڑے کی محبت عرب میں ایک مثال بن گئی۔ حضرت عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن محبت میں آ کر ان سے عہد کروا لیا کہ اگر آپ کی زندگی میں وفات پا گیا تو آپ دوسرا نکاح نہیں کریں گے۔ پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ عرصہ بعد شہید ہو گئے، لیکن اس معاشرے میں بیوہ خاتون کو تنہا چھوڑنے کی مثال محیر العقل تھی، اس لیے بڑوں کے سمجھانے پر آپ نکاح ثانی کے لیے راضی ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچا زاد بھائی بھی تھے، انہوں نے حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے نکاح میں لے لیا۔ کچھ عرصہ بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ عدت پوری ہونے کے بعد عشرہ مبشرہ صحابی حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا، اور اب حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نکاح میں آ گئیں۔ کچھ عرصہ بعد حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جام شہادت نوش کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عرب میں مشہور ہو گیا تھا کہ جسے شہادت کی تمنا ہو وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لے۔ اسی مناسبت سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہداء کی زوجہ کہا جاتا تھا۔ اس عظیم مثال کا اپنے معاشرے سے مقابلہ کریں۔ اللہ اللہ، کیسے کھلے دل والا معاشرہ تھا، اور ہمارا معاشرہ کیسا تنگ نظر اور گھٹن کا شکار معاشرہ ہے۔ ایسا معاشرہ جہاں بیوہ کو تنہا حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جن مشکلات و مصائب کے پہاڑ مردوں کی بج رکھے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری طرح گفتار کے غازی نہیں بلکہ کردار کے بھی غازی تھے۔